أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدرته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يغطي أفقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا سورہ لقمان آیت نمبر 20. اس میں پروردگار عالم انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر آواز دے رہا ہے، کیا تم اندھے ہو گئے؟ نہیں دکھ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو تمہارے لیے بنایا ہے، ہر شے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یعنی پوری دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا ہے مگر ہم کو اپنے لیے خلق کیا ہے. اب یہیں سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اگر ہم اس کے بندے نہیں بن سکے تو دنیا کی ساری نعمتیں پا کر ہم پر اللہ کی لعنت کہ جتنے ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کو پانے کے باوجود اس کی طرف ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا، اس سے ہم قریب نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہمارے اندر بت پرستی کا تصور پایا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہوا؟ صرف 365 جو بنائے وہ بت نہیں تھے، بلکہ بت کے بہت سارے اقسام ہیں. بت کا مطلب کیا ہے؟ بت کیا کام کرتے تھے کہ تیری بچوں کو خاندانی لکھنا چاہتا ہوں. بت کا کام کیا تھا؟ یہ بت اللہ سے قریب کر رہے تھے کہ دور کر رہے تھے؟ بت اللہ سے لوگوں کو دور بنا رہے تھے. تو اگر یہ بت جس کو ہم نے بنایا یہ سبب بن جائے کہ خدا سے دور کر رہا ہے، تو اب دنیا کی جتنی بھی چیزیں، چاہے علم ہو، ہنر ہو، کاروبار ہو، حسن ہو، آواز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اولاد ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر اللہ سے دور کر رہی ہیں یہ سب بت کے اقسام میں ہیں. اللہ سے اگر اولاد دور کر رہی ہے تو وہ اولاد بھی بت ہے. دنیا اگر اللہ سے دور کر رہی ہے تو دنیا بھی ہمارے لیے بت سے کم نہیں ہے. دولت و ثروت و تخت و تاج اگر اللہ سے دور کر رہا ہے تو یہ دولت و ثروت و تخت و تاج بھی کیا ہے؟
بت ہیں، تو بت بہت سارے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو اپنے وجود سے ہمیں دور کرنا پڑے گا جو خدا سے قریب ہونے کے لیے مانے، جو خدا سے قریب ہونے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، ان تک محمد مثال کے طور پر اسی لیے شاید جہاں تک مجھے یاد علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دنیا کی ہر وہ شے بت ہے جو خدا سے دور کر دے. اب ایک ہی گرانے بیٹھیں گے تو ٹائم پاس برباد ہونا. آپ شعر خالی سنیں علامہ اقبال کا، جہاں تک مجھے لگتا ہے علامہ اقبال کا شعر کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. محمد و آل محمد. اگر ہم اس منبر پر بیٹھ کر آپ کے سامنے ایسی چیز بیان کریں جو خدا سے دوری کا سبب بنے تو یہ علم ہمارے لیے مفید ہے کہ مضر ہے؟ یقیناً یہی علم ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ مولا حسین علیہ السلام کو واجب القتل کا فتویٰ 40 کٹ ملاؤں نے دیا تھا، تو یہ ان کا علم ہی تھا نا، لیکن اس علم کو غلط راستے پر لگائے تو یہ ان کا علم جنت میں لے جائے گا کہ جہنم میں؟ اب بات آگے تو آپ سے سوال کرتا جاؤں، شیطان عالم تھا کہ جاہل تھا؟ نہیں، آپ کہیں گے تب مانا جائے گا. شیطان عالم تھا کہ جاہل تھا؟ دلیل کیا تھی؟ اللہ سے اس نے بحث کیا. بھائی اللہ سے بحث کیا، اللہ نے کہا کہ بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا صاحب مجھ کو ہاتھ سے بنایا ہے تو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی، تو دلیل تو رکھا اس نے نا. ٹھیک، تو عالم تھا، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی. پھر کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر یہ شیطان بنا؟ اور تو جو چاہتا ہوں یاد رکھیے گا، صرف علم کے آ جانے سے تقویٰ نہیں آتا، علم بغیر عمل کے ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. وہ عالم جو عمل کے بغیر ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے درخت ہے، اس درخت میں پھل نہ ہو تو اس کی کوئی، میں تو یہ کہوں گا کم سے کم وہ درخت دنیا بھر کے دوسرے فوائد تو پہنچا رہا ہے، لیکن یہ عالم سوائے معاشرے کو نقصان پہنچانے کا فائدہ کیا پہنچا رہا ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. اگر انسان کا علم اللہ سے دور کر دے تو فتنہ یعنی بت پرستی. اور املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی، پراپرٹی ہے، دولت ہے، تخت ہے، یہ سب اگر اللہ سے دوری کا سبب بنے تو کیا ہے؟ فتنہ، یعنی اللہ سے دور کر دو. اور نعرہ تکبیر کی بات آئی، اگر آپ مسجد زرار سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نہیں سنا؟ تاریخ میں مسجد زرار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والی مسجد. اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، ہر ممبر غدیری نہیں بن سکتا. اس طریقے سے ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر ممبر بھی ممبر غدیری نہیں ہے. جب تک ممبر غدیری نہیں بنے گا تب تک صحیح معنوں میں صحیح اسلام دنیا تک پہنچ ہی نہیں ہے. ایک نظام پیغمبر اسلام نے دیا تھا، تجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا علامہ اقبال یہی تو کہا ہے، اور اللہ سے کرے دور تو نعرے تکبیر بھی فتنہ. اگر وہ مسجد زرار بنائی گئی تھی ایک پالیسی کے تحت تاکہ اسلام کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جائے تو پیغمبر اسلام نے کیا آرڈر دیا تھا؟ گرا دو. ظاہری تقدس کے چکر میں نہ پڑنا. بندوں میں بھی ظاہری بندے جو ظاہری تقویٰ لے کے بیٹھتے ہیں یہ بھی خطرناک ہیں، اور جو عمارتیں
मुकद्दस बनाई जाती हैं, तकद्दुस को दिखाने के लिए काम इलाही नहीं हो रहा है, तो वो भी फितने का मुकाम बन सकते हैं। अल्लाह के माबूद होने का घर नहीं बनाया जा सकता। न हर बंदा बंदे खुदा है, न हर मकान मकान खुदा है। याद रखिएगा, वो मकान मकान खुदा है जो खुदा से करीब कर दे, और हर वो बंदा बंदा है अल्लाह का जो अल्लाह से करीब हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह से दूरी के सबब बन रहा है तो यकीन मानिएगा कि वो सब हमारे लिए बुत की तरह हो जाएंगे। लिहाजा 365 में बढ़ाते चले जाएंगे। वो हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है। अपनी आत्मा से पूछने की जरूरत है, हमारा क्या बेकार है। हमारे अंदर अगर गुरूर और घमंड पैदा हो गया है तो हम उसके ऊपर देखें कहां से ये बीमारी हमारे अंदर पैदा हुई है। इसलिए कि अल्लाह का जब इंसान बंदा बन जाता है तो गुरूर घमंड का तस्वुर नहीं आता, और वो यमशूना अलल अर्ज़ हौना, वो जमीन पर चलता है, अकड़ के नहीं चलता, जमीन पर चलता है, सर झुका के चलता है, जमीन पर चलता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, जमीन पर चलता है। इंसानियत का जौहर दिखता है, देखता है तो इंसानियत के जौहर से देखता है। लेकिन नहीं, जमाना कितना बदल गया। अब जमाना इज्जत काहे की कर रहा है, इंसान की इज्जत नहीं कर रहा है। अब इज्जत के पैसे की हो रही है, अब इज्जत इक़्तिदार का हो रहा है। याद रखिएगा, वो मुआशरा तबाह वो बर्बाद हो जाता है जब इज्जत दौलत की बुनियाद पर की जाए, जब इज्जत सरवत की बुनियाद पर की जाए, जब इज्जत इक़्तिदार की बुनियाद पर की जाए। यही तो हुआ था यजीद जब तक सल्तनत पर बैठा हुआ था, अमीर अल मोमिनीन कहा जा रहा था। ये इज्जत किसने दी थी? याद रखिएगा, ये अमीर अल मोमिनीन अगर यजीद को बना रहे थे तो सिर्फ यजीद का इम्तिहान नहीं था, ये उस कौम का भी इम्तिहान था कि तूने हुसैन के होते हुए यजीद को कैसे खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम किया। खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं बन सकता जब एक बेहतरीन इंसान मौजूद है, अल्लाह का बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बंदगी का जौहर है। मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्ला। जुमले पर गौर कीजिए, कितना गहरा माना है। मेरा सलाम हो बंदों के बाप पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम तर दुनिया की बंदगी के बाप हैं। बाप का काम क्या है? बाप का काम क्या है? अपने बच्चे को सही रास्ते में ले जाना चाहेगा या गलत रास्ते में लेके जाना चाहेगा। मैं यहीं से थोड़ा सा रुख बदल देंगे, क्योंकि आज तारीख मंसूब है किससे? जनाबे और से। लिहाजा थोड़ा सा फुल वाली कैफियत को लाएंगे ताकि हमारे और आपके लिए कुछ मुफीद साबित हो सके। बंदगी का मफहूम किसने सिखाया है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। अब अगर बाप की हैसियत है, यानी तमाम बंदों के बाप हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बाप का काम क्या होता है? कम अज कम घर की चार दीवारी को वो संभालने की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को देखना है, बीवी को देखना है, अजीजों कारिब को देखना है, जो उसके बस में है तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से, वो सारी चीजें उसके ऊपर आती हैं। तो अब बंदगी के एतबार से जब इमाम हुसैन बाप हैं तो बाप क्या चाहेगा कि हम अगर बाप हैं बंदों के तो हमारा हक क्या बनता है? हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं। और यही वजह है मेरे अजीज, यही वजह है बड़ा गुनहगार था हुर, बड़ा गुनहगार था हुर, लेकिन जब खिदमत इमाम में आया है तो इमाम ने उसे रिजेक्ट किया था। क्या किया था? सीने से लगाया था। इतना करीब इतने करीब का घराना। आप सोचिए, बाप ऐसे नहीं बता दिया गया है। नालायक से नालायक बेटा हो, अगर बेटा बाप के सामने आकर आंखों में अश्क जारी हो जाता है, रोने लगता है, तो बाप का दिल पसीज जाता है। सारे
सारी मुसीबतों को बाप भुला देता है और अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। होता ही नहीं। शराबी जुआरी कुछ भी रहा हो, कितनी ही इज्जत को क्यों ना पामाल किया हो, लेकिन जब बेटे के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले जिसका दिल दुखता है वो बाप होता है, माँ होती है, खूनी रिश्ते होते हैं। अब खूनी रिश्तों को ही आपने नजरअंदाज कर दिया तो बचेगा क्या? यजीद यही मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अब मैं जनाबहुल के हवाले से कुछ इस्तिग़फ़ार की नौजत को बयान करने की कोशिश करूँ। याद रखिएगा, ईमान मोमिन होना क्या ये नेमत है या नहीं? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है एक इंसान का मोमिन हो जाना। मोमिन होने की क्या चीज, तीन चीजें। ईमान की तारीफ क्या हुई? ईमान की तारीफ पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है। आप फरमाते हैं इक़रारुन बिल क़ल्ब, इक़रारुन बिल लिसान, इज़हारुन बिल अरकान। आप फरमाते मोमिन की पहचान कि मोमिन वो है जो दिल से माने। किसको माने? बहुत चीजें मानी जाती हैं, जब तक उसको नहीं माने सब बेकार। पहले अल्लाह को, तौहीद को, नबूवत को, इमामत को, क़यामत को दिल से आपको मानना पड़ेगा। हाँ हाँ साहब मानते हैं। अब मान लिया है, भैया जो अंदर होगा वही तो निकलेगा। तो जब मान लिया तो अल्लाह ने कहा ज़बान से इकरार करो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगंबर इस्लाम का पहला नारा क्या था? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, नजात मिल जाएगी। तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो दायरे मुसलमान में तो आ गए, लेकिन अभी मोमिन नहीं बने हैं। अब मोमिन बनने के लिए जरूरी यह है इज़हार बिल अरकान, अपने आज़ाओ जवारे से ईमान का ज़ुहूर होना चाहिए। ज़बान चले तो पता चले कि अल्लाह का बंदा बोल रहा है, निगाहें उठे तो पता चले कि अल्लाह का बंदा देख रहा है, हाथ उठे तो यकीन नमाजी के लिए उठे, उस शान से उठे जैसे जनाब सैयद सज्जाद ने किया था, जैसे मौला हुसैन ने किया था। कि नहीं है 10-50 रुपए एक किट तैयार किया, 50 फोटो बना लिए गए। क्या खैरियत इंसान है, बहुत खैरात करता है। ये खैरात नहीं इस्लाम में, ये ठगोसलेबाजी है। इसका कोई रिश्ता आले मोहम्मद से नहीं है। जो काम करना है अल्लाह के लिए करो, जितना तुम छिपाओगे उतना ही उठाता चला जाएगा। क्या इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं रात की तारीखों में जाकर वरबा परवरी करता हूँ, जैसे जनाब सैयद सज्जाद के लिए मिलता है। इमाम हुसैन ने क्या हुआ था? या आज मिंबर से क्यों बयान हो रहा है? कभी कहा इमाम ने नहीं, ये अल्लाह का वादा है, ला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह नेक काम करने वाले के अजर को कभी जाया नहीं करता। वो कुदरत के कारखाने, वहां कौन सी कमी है? यार हम अल्लाह के लिए करें। और याद रखिएगा दुआएं लिखने, दुआएं लेने का सलीका सीखिए। दुआ ले लेना और है, दुआ को बाकी रखना और है। मैं कह रहा था अजीजों, तो मैंने कहा क्या कहा था ईमान की तारीफ में? हमारे वजूद से पता चले कि हम मोमिन हैं। जबान से, सोच से, ख्यालात से, आंखों से, कान से, पैर से, सब चीजों से पता चलना चाहिए। वरना ये जबान एक चीज होती है, चुगलखोरी जानते हैं आप लोग? इधर की बात उधर करना, तो क्या बोलते हैं? तो गरीब कहने ये बड़ी खतरनाक है। खतरनाक से खतरनाक बीमारी अल्लाह की नेमतें छीनने लगती है। और अल्लाह के बंदों माशाअल्लाह से ठीक ठाक मिकदार में पाई जाती है। अच्छा वो जो नमक मिर्चा लग जाता है उसमें और अच्छा हो जाता है। घर का घर तबाह बर्बाद हो जाता है, सोसाइटियां तबाह बर्बाद हो जाती है, मुल्क का मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है इसी चुगलखोरी के चक्कर में। और उसका नतीजा आप देखिए, जनाब मूसा के जमाने में खुश्कसानी होती है। तो जब खुश्कसानी हुई, लोग जनाब मूसा के पास आए, कहने लगे सरकार दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए, वरना हम तो भूखकर मर जाएंगे। जनाब मूसा आए, दुआ करते बारिश ही नहीं हो रही, दुआ कर रहे बारिश नहीं। ये मुमकिन नहीं, वक्त के नबी की दुआ अल्लाह रिजेक्ट कर देगा।
اب یہ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے معبود ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا میں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، ہے موسیٰ تمہاری ان دعاؤں میں ایک ایسا بھی بندہ ہے جو چغل خور ہے، اس جب تک وہ اس بند سے نکل نہ جائے یا توبہ نہ کر لے تب تک بارش نہ ہوگی۔ اب ایک مرتبہ وہ بندہ دیکھیں کتنا قریب پروردگار عالم ہے، اگر وہ کہتا نہیں ایک راستہ ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے تو بتائیے بندے کیا ہوتا ہے؟ سر جھک جاتا ہے نا شرمندگی سے، کیونکہ جب تک پردے پڑے رہتے ہیں نا تب تک سب بڑے شیر نظر آتے ہیں، لیکن جب کیمرہ کھول دیا جاتا ہے تو سارے راز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو آپ خاموش ہو جائیں، ہوتا یہی چھوٹا یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کیمرے کیا کام کر رہا ہے؟ خالی آپ کی اداؤں کو کیچ کر رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اچھا کر رہا ہے وہ بھی لے رہا ہے، برا کر رہا ہے وہ بھی لے رہا ہے، لیکن کیا کریں گے؟ یہاں کوئی غلط کرنا چھوڑیے، ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کریں گے جس سے آپ کی شخصیت پر آج آ جائے۔ حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ اگر اس کیمرے سے ہمیں اتنا ڈر ہے کہ کل اگر یہ راز کھول دے گا تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ ایک کریم پروردگار عالم تیرا کتنا شکر ادا کیا جائے، ہم بندوں کے گناہوں پر کتنے پردے پہ پردے کو ڈالتا چلا جا رہا ہے، پردے پر پردہ ڈالتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں، ہمارے سر پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب جناب موسیٰ نے جناب موسیٰ کے حکم ہوا یا وہ وہاں سے نکل جائے یا تو استغفار کر لیں۔ اب وہ بندے خیر یہی سمجھا دل کی گہرائیوں سے استغفار کرنا۔ اب یہاں استغفار کی بات چلی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا استغفار ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ سجدے نماز کے بعد سجدے چلے گئے، اس ہاتھ میں کوئی غلطی کی ہے، اس رخسار نے کوئی غلطی کی ہے، تماشا کو اس کو مار رہے ہیں، جس سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی اسی کو تماشا مار رہے ہیں، تو جرم پہ جرم بڑھتا جا رہا ہے نا۔ اب آئیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے مولا کیسے استغفار کیا جاتا ہے؟ مولا کائنات نے کہا ندم بالقلب استغفار باللسان عقد ان لا یعود۔ استغفار کو مذاق نہ بناؤ، استغفار ایک بہت عظیم عبادت کا نام ہے۔ استغفار کیسے کرنا ہے؟ جب غلط کام کر لیا اندر کی آتما، اندر کی زمین، یہ قلب شرمندہ ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ وہ کیسے بنا بتاتے ہیں آپ کو؟ اندر کی آتما آپ کو جھنجھوڑے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اندر کی آتما جھنجھوڑے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفار کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا استغفار بھی کرنے کافی نہیں ہے، لے دھمادم گناہ کر استغفار، گناہ کر استغفار، یہ نہیں چلے گا۔ عقد اللہ یعود، اللہ کے حضور میں یہ عہد کرنا ہے کہ اب میرے معبود اس طرح کا گناہ انجام نہ دیں گے، تب یہ استغفار کا معنی ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کیا آنکھ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سوچا دماغ نے غلط استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سوچتے غلط چلے جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ معاف کرے بھائی، اللہ کے گھر بیٹھے، لیکن مولانا صاحب سنیے بات یہ بڑی عجیب ہے، بابا استغفار کہاں ہوا؟ آپ استغفار بھی کرو، گناہ بھی گناہ کیے جا رہے ہو، تو استغفار کا مذاق ہوا، عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھیں میں نے جو جملہ کہا ہے استغفار بذات خود ایک عظیم عبادت ہے۔ کیوں بتائیے بھائی؟ اہل بیت میں کوئی گناہ کیا ہے تو دعا کمال اٹھائیے، مولا کائنات تو کتنا استغفار کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے جس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس سے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ کئی گناہ کیا تھا
پھر استغفار کہے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے استغفار اپنی ذات میں ایک خود عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے ویسے خود استغفار بھی عبادت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد استغفار ایک عظیم عبادت ہے. اب ہم نے مولانا کہا بتا دیا نا کیسے ہمیں استغفار کرنا چاہیے. استغفار جب ہم نے طریقہ بتا دیا گیا, اگر میں تکرار کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے. استغفار کیسے کرنا ہے؟ دل شرمندہ ہو, ایک. دوسری بات تھوڑا سا سپورٹ کریں. دوسری بات دوبارہ زبان سے اقرار. تیسری بات عہد کرنا ہے اللہ سے, اللہ اب میں ایسا گناہ نہیں کروں گا, جیسے حضور نے کیا ہے ویسے کروں. اللہ تو نہیں کہا میں نے استغفار کرنا. اب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی بات آئی ہے تو سنیے مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. چند قسم کے مریض آتے ہیں, چند قسم کے مریض آتے ہیں. ہمارے گاؤں میں پڑھے لکھے ڈاکٹر گاؤں ہوتے ہیں, جھولا چھاپ ڈاکٹر کہا جاتا ہے. وہاں جب آپ پہنچیں گے ہر آدمی کو ایک ہی نسخہ رکھتے ہیں, بڑا بڑا دیتے چلے جاتے ہیں. اپنی دکان چلتی رہتی ہے. مجھے یاد ہے میں پچھلے سال راجستھان میں سورج پورا مشرے میں تھا تو بخار ہوا تو لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. وہ ڈاکٹر نے ہاتھ بھی نہیں رکھا اور بخار بھی نہیں چیک کیا, گیا انجیکشن لے کے آیا اور لا کے لگانے کی کوشش کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے آزما تو یہ بیماری کیسی ہے, بغیر بیماری کو چیک کی آپ انجیکشن لگا رہے ہیں. کہاں یہ ہے یہاں تو بخار کے علاج ہی اور انجیکشن لگایا جاتا ہے. ہم نے کہا رہنے دیجیے, ہم جا کے کہیں سے دوا لے لیں گے. اور وہاں کا انجیکشن نہیں لیا, جا کے دوا لیا. تب آپ سوچئے جب یہ ڈاکٹر ہر مرض کا ایک ہی علاج کرے گا تو معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے؟ اصلاح ممکن نہیں ہے. تو ڈاکٹر یاد رکھیے گا, لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے, جیسے آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے کوئی ڈاکٹر ہیں, محترم جابر صاحب, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ میں تکلیف ہے, انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں آپ کے لیے دوا فراہم کرتا ہوں, وہ دوا آدھا ہو جائے گی. اب وہ کیونکہ جیسا مرض ہے ویسی دوا دی جا رہی ہے تو مرض ٹھیک ہوگا کہ بڑھے گا؟ مرض ٹھیک ہوگا. تو اچھے ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے مرض کو پہلے پہچانتا ہے پھر مرض کا علاج کرتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر ناکارآمد ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. پیسہ ملتا جائے, دوا سے کوئی مرتا ہے یا جیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہے عزیزوں کو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. اب مولا کائنات بیٹھے ہوئے, ایک بندہ آیا گاؤں دیہات سے, کسان, مولا بارش نہیں ہو رہی ہے, خشک سالی بڑھتی جا رہی ہے, اور کچھ علاج بتائیے کہ بارش ہو جاتی تاکہ یہ بھوکمری ہمارے یہاں ختم ہو جاتی. مولا کائنات نے کیا کہا؟ جاؤ استغفار کرو. ٹھیک بات. دوسرا بندہ آیا, مولا میں صاحب اولاد نہیں ہوں. مولا نے کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا بندہ آیا, کہنے مولا ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں. کہا مولا کا استغفار کرو. اس طریقے سے متعدد الگ الگ لوگ آئے. مولا نے کہا استغفار کرو استغفار کرو. کچھ لوگ ہم جیسے جاہل بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے آپس میں چیمیں گولیاں شروع ہو گئیں. یار بیماریاں الگ الگ لوگ لے کر آ رہے تھے, سب کا علاج ایک بتا رہے استغفار استغفار. کہا یا علی یہ سب جو آئے آپ کے پاس سب تو بیماریاں الگ لے کر آ رہے تھے, آپ نے سب کا علاج ایک استغفار بتایا ہے. مولا میں نے کل کیا کہا تھا, قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نورانی شخصیتوں کے پاس پہنچا جائے. عالم قرآن وہ ہیں, اب علم لدنی کے مالک وہ ہیں. اب مولا کائنات نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اسے قرآن ہی میں تو لکھا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. جب تم استغفار کرو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی, استغفار کرو کہ بارش آنے شروع ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے پاس اولاد نہیں تھی اولاد مل جائے گی. تمہارے پاس اموال کی کمی تھی تمہارے پاس مال ہی مال ہوتا چلا جائے گا. اور کافی مشکل وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, انہار کہتے ہیں نہر,
یا اللہ نے تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے اللہ باغ ہی باغ آمادہ کر دے گا، ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ اے عزیز، وہی مولا کائنات ہیں، اسی قرآن سے آج بتایا نہیں بتایا، یہ آیتیں سب کی نظروں سے گزرے ہوں گی، لیکن یہ تفصیل کون بیان کر رہا ہے؟ وہ بیان کر رہا ہے جو معلم قرآن ہے، وہ بیان کر رہا ہے جس نے علم کو تہنے رسالت سے پوچھا ہے۔ عزیز، اس بات کا خیال اس مجلس سے آج کم سے کم ایک سبق ضرور لے کے اٹھیے، استغفار کا صحیح معنی مفہوم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاروبار میں جس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں بس یہ سوچئے انتر منتر کے چکر میں نہ پڑے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک ہے، ہماری قوم کے اندر بھی بہت آ چکا ہے۔ اچھا، ہمارا کیا سوال ہے، اگر انتر منتر اچھے حالات سے برے حالات کر سکتا ہے، اگر اجازت ہے تو کوئی طریق بول دو، یہ ضروری۔ اگر یہ انتر منتر برے اچھے حالات سے برے حالات میں لا سکتا ہے تو یہ انتر منتر برے حالات اچھے حالات میں بنا سکتا ہے، ہو سکتا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے کہیں سنا ہے مولانا میں اسی ترقی قسم سے کیا ہے، وہ فلاں باپو نے جیسی تعبیر لکھ دیا کہ میں آج کروڑ پتی بن گیا، کہیں سنا آپ نے؟ الٹا ہمارے گاؤں کی بات ہے، کٹھا جانتے جہاں اینٹا بنتا ہے، اب انہوں نے کچھ نالائکیاں کی، نالائکیوں کی بنیاد پر تبھی بربادی گئی۔ اب مولانا وہ شروع ہو گئے ان کے پاس جانا، کہا یہ ہمارے پڑوسی انہوں نے کچھ ہمارے پیچھے کرنا شروع کر دیا، یہ اسی وجہ ہمارے بربادی پیدا ہوتے شروع ہوتے، نتیجے میں یہاں وہاں جاتے رہے، ٹھوکر کھاتے رہے۔ بھائی جب آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہی نہیں ہیں تو علاج کہاں سے ہونے والا ہے؟ اب انتر منتر ہم پڑھ جاتے ہیں، اب آپ نے ہمارے پاس آئے، مولانا صاحب تعبیر بھی کیسا ہو جائے؟ اچھا آپ کے گھر میں کلر کون سا ہے؟ یہ کلر ہم نے کہا نا آپ اپنے گھر کو وائٹ کر دیجیے، بہت پیسہ کرا ڈالیں، کریں نہیں کریں گے؟ اچھا آپ کے بیڈ کیسے بچھا ہوا ہے؟ پورا پشچم بچھا نا، آپ اتر دکن کر دیجیے، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ خرافاتی چیزیں اب نہیں، اچھا وہ آپ کا جو گھر ہے وہ تو چاروں طرف سے حصار کر دیا گیا، رزق آ ہی نہیں سکتا، اب کیا کرے گا؟ گھر بھی بیچ جاتے ہیں، میں نے دیکھا گھر بھی بیچ جاتا، یہ بڑا منحوس گھر ہے۔ گھر منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی بندہ منحوس ہوتا ہے، اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کمی کہاں سے ہوئی ہے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اب مولا کائنات نے کیا کہا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو چھین لیتی ہیں۔ تو یہ نعمتوں چھین نہیں، گناہ کی بنیاد پر جا کے گناہ پہ استغفار کرو، غلط تھے صحیح بن جاؤ، وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب میں کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھ رہا ہوں، یعنی اپنی زندگی کے اطراف کی ہر چیز کو ہم بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے سسٹم میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی سوچ کو اچھی کریں، اپنی فکر کو اچھی کریں، اپنے خیالات کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ جب ہم اندر سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے، برکتوں کا نزول بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے اللہ اور اہل بیت یہ بہترین ڈاکٹر ہیں، ان سے اپنا رشتہ نہ، ان سے جڑے رہے، بالاخص اہل بیت سے۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جو آپ کے تمام تر مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ عظیم سے عظیم گناہ ہو اہل بیت کے صدقے میں اللہ معاف کر دے گا۔ بہت بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھا ہے تاریخ میں، لیکن ان گنہگاروں کو
अल्लाह ने माफ कर दिया। कितना सत्तारूढ़ युग है परवरदिगार आलम। आप सोच सकते हैं एक हिकायत लेके, और यहाँ आप इशारा बोर्ड नहीं होने देंगे, इसको पता हो तो दीजिए। हिकायत याद आ रही थोड़ा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिन इंसान कैसे बनता है? याद रखिएगा, एक अल्लाह है, एक है इमाम यानी वली है, दूसरे नबी, ये तीन लोग हैं ना। अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत आप ले लीजिए, मोमिन। दूसरा नबियों की सिफतों में से एक सिफत ले लीजिए, मोमिन। वलियों की सिफतों में से एक सिफत ले लीजिए, मोमिन। क्या मतलब? यानी अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत ले लीजिए, सत्तारुल वजूद। सत्तारुल वजूद, जैसे अल्लाह लोगों के गुनाहों को छिपाता है, वैसे ही हम आदत डालें किसी के ऐब के चक्कर में ना पड़े रहें। जो ऐब जानते हैं उसको दबाएं, उसको आश्कार ना करें। जब हम उसके मानने वाले हैं, वो मामला उसका है, बंदा उसका है, वो जब छिपा रहा है तो हमें क्या जरूरत है किसी के ऐब पर हम उंगली उठाना शुरू कर दें। हर इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं। अपनी बुराइयों की तरफ हर इंसान को मुतवज्जे रहना चाहिए ताकि इस्लाह होती रहे। लेकिन इस्लाह तब होगी जब हम अपनी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। जब ये उंगलियां दूसरों की तरफ उठती हैं तब इस्लाह का दायरा खत्म हो जाता है। वो अपने को अच्छा समझता है, दूसरों को बुरा समझने लगता है। फिर उसके बाद नबियों की सिफतों में से सिफत कौन सी लेना है? मीठी जबान। उलुल लहजना, कुरान का है मीठी जबान। जनाब मूसा को अल्लाह ने कहा था जाओ फिरौन के पास। देखो जात तो रहे होते हैं और कड़क जबान इस्तेमाल ना करना, जरा सा सीधी सादी जबान इस्तेमाल करना वो बेहतर रहेगा। उलुल लहजना, मीठी जबान में बड़ा असर होता है। ये जबान गैर को अपना बना देती है, यही जबान अपने को गैर बना देती है। पूछे सवाल? एक मुंह में दो चीजें हैं, कौन कौन सी? दांत। दूसरी कौन सी चीज है? जबान। पहले जबान आती है, पहले दांत आता है। बोलिए। पहले जबान रहती है और ये बेचारी इतनी प्यारी है कि मरते तक, दम तक बुढ़े हो जाते, चुपुर चुपुर कुछ भी करके बोलती रहती, चुप नहीं रहती। ठीक, मैं उसको मजीद हाथ क्या नहीं लगाना चाहता। और ये दांत आता है बुढ़ाने में, 40 के बाद काम होना शुरू हो जाता है। आते आते सब मामला खंडार हो जाता है। होता है। इस शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद क्या बात है, एक ही जगह पर जबान भी रहती है, एक ही जगह पर दांत भी रहता है, दांत आता बाद में है, पहले चला जाता है, जबान पहले आती है, बाद में भी रहती है, वजह क्या है? उस्ताद ने बड़ा प्यारा जुमला कहा मेरे लाल तुमने जाना नहीं, कड़क चीजें मुआशरे में टूट जाती हैं, नर्म चीजें मुआशरे में जिंदा और जावेद रहती हैं। मीठी जबान इस्तेमाल करोगे तो लोगों के दिलों पर हुकूमत करोगे, अगर तल्ख जबान इस्तेमाल करोगे तो लोगों के दिलों से निकल जाते हो। याद रखिएगा, जो इंसान दिल से निकल जाता है वो जीते जी भी मर चुका होता है। इंसान तो मर उसी वक्त जाता है जब लोगों के दिलों से निकल जाता है। इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक वो दिलों पर हुकूमत करता है। दिलों पे हुकूमत करने के लिए बेहतरीन अखलाक की जरूरत है। मीठी जबान को इस्तेमाल करें। जितने नबी आए सबको यही कहा गया, मीठी जबान इस्तेमाल करो। आने वाले ने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन इमाम हसन ने मुस्कुरा कर कहा, भूखे हो, प्यासे हो, मकान क्या चाहिए, पूरा बदल गया, सिस्टम ही बदल गया। तो जबान मीठी होनी चाहिए। पहली चीज क्या हुई मोमिन के लिए? ऐब को छिपा दो। दूसरी क्या चीज? दूसरी क्या चीज है? जबान मीठी इस्तेमाल करो। मौलाए कायनात ने कहा जिर्रुन सगीरुन जुर्मुन कबीर। जबान देखने में बड़ी छोटी है लेकिन इसका जुर्म बड़ा खतरनाक है। ये तो तीर के साथ चलने लगती है, बात पे बात आगे नहीं, इंशाल्लाह बाद में इसको बयान करूंगा। बात में जल्दी से बात करता हूँ, बात खत्म हो जाए। फिर उसका तीसरी क्या चीज है? औलिया की सिफतों में एक सिफत सब
صبر ایک عظیم طاقت ہے. اور اگر کل انشاءاللہ کیونکہ اب وقت نہیں رہا ورنہ میں کل بیان کروں گا وقت رہا تو صرف صبر کے اوپر انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کریں گے. جوہر صبر آ جانا چاہیے. اے عزیزو میں نے پہلی سے کیا بیان کی تھی؟ ستار العیوب ہے. یہ یاد رکھیے گا کسی نے بادشاہ وقت پوچھا تھا اے بادشاہ یہ بتا دو اللہ کھاتا کیا ہے, اللہ پہنتا کیا ہے اور اللہ کرتا کیا ہے. بادشاہ بہت پریشان ہوا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا کھاتا ہے, اللہ کیا پہنتا ہے, اللہ کیا کرتا ہے. ایک مرتبہ وزیر نے دیکھا بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ بڑے حیران و پریشان نظر آ رہے ہیں. ارے مسئلہ ہی ایسا آ گیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم نے تو سب سے پوچھ لیا ہے ابھی تک جواب نہ ملا, تم کیا جواب دو گے؟ کہا صاحب بتائیے تو صحیح. جیسے اس نے بتایا ہم سے پوچھا گیا ہے اللہ کھاتا کیا ہے, اللہ پہنتا کیا ہے اور اللہ کرتا کیا ہے. کہا بادشاہ سلامت سے جواب تو سامنے موجود ہے. کہا میں دو کا جواب تو ابھی آپ کو دیتا ہوں, تیسرا جواب بتائیے گا. میں جواب دے دوں گا تو آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ کہا پوری سلطنت تیری ہے, اقتدار تیرا ہے, کرسی تیری ہے, میں فرش پہ آ جاؤں گا, تو عرش پہ آ جانا. آپ کو بڑا حوصلہ پڑ گیا. اس نے کہا بھائی یہاں صحیح سوال کیا گیا تھا اللہ کھاتا کیا ہے؟ اللہ واللہ قادم الغیب, اللہ مومنین کے غصے کو کھا جاتا ہے. اگر اللہ بھی غصے پہ غصہ کر لے تو ہم کو سر جھپانے کے مقابل میں نہ بنیں گے. اللہ پہنتا کیا ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے, پردوں پر پردہ ڈالتا چلا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بہت حد جب حد سے تجاوز ہو جاتا ہے تو ایک ذرا خالی پردہ ہٹتا ہے تو پوری سوسائٹی میں وہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. جب تک یہ ملعون و رضوی جو تھا یہ جب تک یہ آپ کو اوپر اللہ نے پردہ ڈالا لیکن جب وہ آپ خود ہی آ گیا کہ میں آ گیا ہوں میدان میں تو اللہ نے کہا تو اب ہماری قدرت چلتی ہے. اب اس کی ساری دولت و ثروت سب ناکارہ ہو گئی. معاشرے میں جو عزت تھی چاہے اس قوم میں چاہے اس قوم میں سب جگہ پر وہ ذلیل ہو رہا ہے. اب تو یہ سوچ رہا ہے کہ جا کے ایران عراق و مناجے سے بات کریں کیا کوئی گنجائش احمد کو نے خود ہی ختم کر دیا ہے, اللہ کی مہلت ختم کر دی. اب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. بس ابھی تو کیا پوچھا گیا اللہ کھا اللہ پہنتا کیا ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے, لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. اب اس نے کہا تیسرا جواب دو کہ اللہ کرتا کیا ہے, اللہ کیا کرتا ہے بتایا جائے گا. بتایا اللہ کیا کرتا ہے. کیا بادشاہ سلامت پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کر لیجئے ہم جواب دیں. وعدہ کیا ہوا تھا کہ کرسی تیری ہو جائے گی. تو کرسی سے جب بادشاہ اترا یہ وزیر کرسی پہ بیٹھ گیا. آپ کو جواب دے تو بادشاہ ہوتا ہی احمق ہے. آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا اللہ یہی کرتا ہے, فرش والوں کو عرش پہ لاتا ہے, عرش والوں کو فرش پر لاتا ہے. اے عزیزو کسی چیز میں غرور نہ کریے گا. کب کہاں پر اللہ اپنی رسی کھینچ لے ہم وہیں سے ٹوٹ جائیں گے. ہمیشہ جتنے بڑے ہوتے چلے جائیں تواضع انکساری میں برتن تواضع انکساری کا لباس پہنتے چلے جائیں اللہ اٹھاتا چلا جائے گا. اتنا اٹھائے گا فتدلق قاب قوسین اور اللہ کی منزل پر پہنچ جائیں گے. اے عزیزو یہ ہر تھا, یہ ہر تھا, ہر کیوں بنا اور کیوں بنا. تو یہی کہیں گے حضور آپ پر ہم عزاداروں کا لاکھوں درود و سلام. اے حضور آپ کے وجود سے ہم گنہگاروں کو بڑا حوصلہ مل گیا ہے. اے حضور آپ جیسی غلطی تو ہم نے نہیں کیا ہے. جب میرے مولا نے آپ جیسی غلطی کو معاف کر دیا ہے تو یقیناً اپنے عزاداروں کو میرا مولا یقیناً سینے سے لگا لے گا. اے حضور آپ پر ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو. اے عزیزو آپ نے محسوس کر لیا ہوگا نا کہ یہ جو امام حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی تھی وہی عبادت کا نام پہ وہ عبادت ہی تھی کہ مولا لوگوں کو موقع دے رہے تھے کہ ابھی تم
जहन्नम से निकल कर जन्नत में आ जाओ। आज़ीज़, उसका नतीजा मेरे मौला को मिला। हुर बेचैन है, मुस्तरिब है और मुस्तरिब है। एक मर्तबा किसी गुलाम ने देखा, देखने के बाद कहा है हुर, ये आपकी क्या कैफियत है आका? आप तो अरब के एक नामवर शुजा और बहादुर है और आपकी ये कैफियत है। मैं देख रहा हूँ लड़ रहे हैं, कांप रहे हैं। कि उन्होंने मगर एक लफ्ज कहा, ए गुलाम, तूने घोड़े को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? क्यों? इसलिए कि अगर हो यूं बता देते तो मुमकिन था कि पहुंचने से पहले ही उसको मरवा दिया जाता और वो अपने अरमान में कामयाब ना होने पाते, ना हो पाते। लिहाजा जनाब होर ने कहा, अपने घोड़े को पानी पिलाया? कहा नहीं पिलाया। क्या पिलाने के इरादा नहीं है? तो वो समझ गया शायद कि अपने पद में हमको रखना नहीं चाहते। बस असीदो एक मरतबा जनाब होर ने हालात का जायजा लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और इमाम की खिदमत में जाने लगे। जब इमाम की खिदमत में जाने लगे तो उधर से गुलाम भी आगे बढ़ा और के साथ हो गया। बेटे ने देखा बात जा रहा है। एक मरतबा बेटे ने कहा, बाबा ये अजब मरहला है, आप तो राहिए जन्नत हो जाए और बेटा राहिए जहन्नम हो, ये मुमकिन नहीं है। नतीजे में गुलाम चला, बेटा साथ में चला। जब कुछ दूर चले हैं, उस हुदूद से निकल गए। एक मरतबा हुर ने, अजब, मैंने कहा था निदामत शब्द है। एक मरतबा हुर ने कहा, मेरे लाल, मेरे हाथों को बांध दो कि जब मैं अपने मौला की बारगाह में पहुंचूं तो मैं मुजरिम के हैसियत से पहुंचूं। मौला, आज जो कुछ भी आप पर मुसीबत आई है उसके नतीजे में आई है। मौला हमें माफ कर दो। लेकिन कितना करीब मेरे करीब है मेरा मौला। और जब आए हैं तो एक मरतबा कदमे हुसैन पर अपने को गिरा दिया। मौला ने देखा हाथ बंधे हुए, औरत का बात, अरे हुर के हाथ खोल दिए जाए। एक मरतबा हुर को उठा रहे हैं, और मेरी तरफ तो देखो और मेरी तरफ देखो, और की तरफ इमाम की तरफ नहीं देखती। कहती मौला, मैं किस मुंह से आपको अपना मुंह दिखाऊं? मैं कैसे आपको देखूं? ये सारी मुसीबतें हुर का सबक बना था। ए मौला, ये हुर तब आंखें खोलेगा जब जामे शहादत रोश कर लेगा। ए मौला, ए मौला, मुझे इजाजत दे दो, मैदान जंग में जाएं। नफसियाती इस बात को जरा सोचिए, हुर को इमाम ने कब पानी पिलाया था? जब पूरा लश्कर उनका जानवर भी थे, इमाम ने सबको पानी पिलाया। उस वक्त हुर दोस्त बन के आया था कि दुश्मन बन गया? उस वक्त हुर दुश्मन बनकर आया है। इमाम ने दुश्मन को पानी पिलाया। अब यही हुर जब दोस्त बनकर आया और उस आलम पे आया है, अब खैमे में अलतश अलतश की आवाज गूंज रही है। अजब नहीं मेरे मौला ने सोचा हो, जब तू कातिल बनकर आया था हमने तुझको पानी पिलाया, आज तो तेरा दोस्त बनकर आया है, लेकिन मैं इतना मजबूर कि तुझे सैराब भी नहीं कर सकता। का दिल तड़पा, ये मौला, ये अलतश अलतश की आवाज आ रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। करबला अगर हुर की अलतश की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और कयामत गुजर गई होगी, मेरे मौला औकात पर क्या कयामत गुजरी होगी। बस एक मर्तबा हुर ने इजाजत मांगी। इमाम ने कहा, और मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं? अभी ये पशु पेश में बहस हो रही थी। हुर का बेटा आगे बढ़ा, आगे बढ़कर कहा, बाबा ये बेटे के लिए नंग और आर है कि बेटा मौजूद हो, बाप मैदान जंग में जाए, यादा पहले मुझे मरने की इजाजत दीजिए। उनका बेटा मैदान कतार में पहुंचता है। जंग करते करते जब जीत से जमीन पर आया है, आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। ए मौला, ए मौला, गुनहगार का सलाम आखिर कबूल हो। जैसे ही आवाज का सुनना था, और दौड़े मैदान की तरफ, चाहे बेटे की खबर लेके आए। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े
ہے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا. اے ہو کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے جوان بیٹے کی لاش ضعیف باپ نہیں اٹھاتا. ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا اصل عاشور کوئی ہوتا جب کڑیل جوان بیٹا زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا کوئی ہوتا آواز دیتا اے مولا ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں ہوتا. خیال مند مالک